بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد بن ولید الی رستم و مہران و ملأ پارس سلام علی من اتبع الہدی فانی احمد الیکم اللہ الذی لا الہ الا هو اما بعد فانی اعرض علیکم الاسلام فان اقررتم به فلکم ما لأہل الاسلام وعلیکم ما علی اہل الاسلام وان ابیتم فانی اعرض علیکم الجزیہ وَإِنْ أَقْرَرْتُمْ بِالْجِزْيَةِ فَلَكُمْ مَا لِأَهْلِ الْجِزْيَةِ وَعَلَيْكُمْ مَا عَلَىٰ أَهْلِ الْجِزْيَةِ وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَإِنَّ عِنْدِي رِجَالًا تُحِبُّ الْقِتَالَ كَمَا تُحِبُّ الْفَارِسَ الْخُمْرَ۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس قادسیہ کے معرکے میں سب سے پہلے خالد بن ولید جو کہ سپہ سالار تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جرنیل تھا، انہوں نے خط لکھا مہران بادشاہ اور پارس کے جو دوسرا بادشاہ تھا اس کے نام پہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اور پھر میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے۔ حمد و ثنا کے بعد میں تم اسلام قبول کرنے کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ اگر تم اسلام قبول کر لو تو پھر تمہارے لیے وہی احکام ہے جو اسلام کے قبول کرنے والوں کے لیے ہے، اور تمہارے ذمے وہ حقوق اور فرائض ہے جو دوسرے مسلمانوں کے ذمے ہے۔ اور اگر تم اسلام قبول نہ کرے تو پھر جزیہ دے دے، ٹیکس دے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے زمین پہ رہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے سپاہیوں کو، مجاہدین کو، مسلمانوں کو ٹیکس دے دے۔ اگر یہ بھی قبول نہیں کرتے تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مجاہدین صحابہ کرام جہاد اور لڑائی کی ایسے شائقین ہیں جس طرح تم اہل پارس والے شراب کے شائقین ہو۔ معرکہ قادسیہ۔ حضرت ابو وائل شقیق بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کے ساتھ قادسیہ میں پڑاؤ ڈالا تو اس وقت جو ہمارے مقابل لوگ تھے انہوں نے بھی پڑاؤ ڈالا، اور ہم تقریباً 7 سے 8 ہزار کے درمیان تھے ہمارے فوجی مجاہدین صحابہ، اور ہمارے پاس اتنا سامان جنگ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھے، اور اس کے پاس جو ہمارے مقابلے میں جو تھے انہوں 30,000 سے زیادہ تھے، جو رستم کا جو لشکر تھا سپاہی ایرانی، اور اس میں تقریباً زیادہ تر ہاتھیوں پر سوار تھے، اس کے پاس سامان بھی بہت زیادہ تھے، اور وہ ہمارے مذاق اڑا رہے تھے کہ بھائی یہ عرب کے لوگ کیا کرتے ہیں۔ وہ ہمیں کہتے تھے کہ بھائی چلے جاؤ، واپس لوٹ جاؤ، کیا کرتے ہو، اپنے علاقوں میں امن اور سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ، یہاں آ کر آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ تمہارے پاس تو جنگی ساز و سامان بھی نہیں ہے، تعداد بھی کم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ صحرائی لوگ ہیں، کیا کریں گے ادھر؟ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ کیوں آئے ہیں؟ کس چیز نے تمہیں مجبور کیا یہاں پر آنے کے لیے؟ تو یہ باتیں انہوں نے سن لیا تو انہوں نے صحابہ کرام نے جواب دیا کہ بھائی ہم واپس لوٹنے والے نہیں ہیں، ہم یہاں سے آپ لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں، شکست کھانے والے نہیں ہیں، شکست دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو ان میں سے جو رستم تھا بادشاہ، انہوں نے یہ بات سن لیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ یہ لوگ تو عجیب لوگ ہیں، اتنے کم تعداد کے باوجود اور اتنے کم سامان کے باوجود ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے بولا کہ بھئی آپ سے کوئی بندہ، سمجھدار بندہ، وہ ہمارے پاس مذاکرات کے لیے بھیج دیں۔ تو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں مسلمانوں کی طرف سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ جب وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نہر کراس کر دیا اور اس کے پاس پہنچ گیا، اس کے تخت کے اوپر بیٹھ گیا رستم کے ساتھ، اور اس کی فوج نے ان کے اس طرح جو ہے نا تخت پہ بیٹھنا جو ہے نا ایک قسم کا برا مانا، اور وہ حیران ہو گئے کہ بھئی یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ جنگلی لوگ ہیں، اپنے گھوڑے کو تخت کے جو ہے نا جو ستون ہے اس کے ساتھ باندھ لیا، اور وہ سونے کا تخت اور اتنی زیب و آرائش والا سامان، اور اس کے اوپر جو ہے نا اس کے ساتھ انہوں نے گھوڑے کو باندھ لیا اور ہمارے بادشاہ کے قریب بیٹھ گیا۔ تو بادشاہ نے بھی برا مانا، تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کیوں برا مانتے ہو؟ تیرے ساتھ تخت پہ بیٹھنے پہ میرا کوئی مرتبہ بلند تو نہیں ہوا،
اور نہ تیرے بادشاہی میں جو تیرے حکومت ہے اس میں کوئی کمی بھی نہیں، اس میں کیا بات ہے، کیا مصیبت ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، آپ کیوں آئے ہیں، مقصد بتاؤ۔ اس نے بولا کہ بھائی ہماری 3 مطالبات ہیں۔ سب سے پہلے مطالبہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، اگر یہ نہیں مانتی پھر جزیہ ٹیکس دے دے، میرے رب کی زمین پہ رہتے ہوئے میرے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے تو تم غدار ہو، تم ذلیل لوگ ہو، تم یہ اسلامی حکومت کو ٹیکس دے دو۔ اگر اس کے لیے تیار نہیں پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے بولا یار تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اتنے کمزور خالی ہاتھ آئے ہیں، تھوڑے سے گھوڑے ہیں، تھوڑے سے ہتھیار ہے، ہم آپ کو پیس کر آپ کی چرخیوں سے ہم نہیں ڈرتے۔ تو سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ایک تقریر کیا رستم کے سامنے بادشاہ کی، کُنَّا قَوْمًا فِي شَقَاءٍ وَضَلَالَةٍ فَبَعَثَ اللَّهُ فِينَا نَبِيًّا فَهَدَانَا اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ وَرَزَقْنَا عَلَى يَدَيْهِ فَكَانَ فِيمَا رَزَقْنَا حَبَّةٌ زَعَمُوا أَنَّهَا تُنبُتُ بِهَٰذِهِ الْأَرْضِ فَلَمَّا أكلنا منها وأطعمنا منها أهلنا قالوا لا خير لنا حتى تنزلوا هذه البلاد فنأكل هذه الحبة۔ ہم ایک ایسے قوم میں سے ہے کہ ہم بدبخت لوگ تھے، شقی لوگ تھے اور گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہدایت اور رزق دے دیا ہے۔ اس رزق میں کچھ ایسے دانے تھے جن کے بارے میں میرے ساتھیوں کا خیال ہے کہ وہ تمہارے زمین میں اگتے ہیں وہ دانے، پس جب ہم نے تمہارے ملکوں کا یہ غلہ خود کھایا اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلایا تو ہم نے اور ہمارے گھر والوں نے کہا کہ اس غلے کو کھائے بغیر بھلا کیا عیش و آرام ہے، یعنی ایسے کرو کہ تم ان کے ملکوں میں اتر جاؤ، بس اب تم یہی غلہ کھائیں گے، یعنی ہم اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے اور مالک بننے کے لیے آئے ہیں۔ یہ باتیں سن کر رستم نے کہا پھر تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دے دیا، فَإِن قَتَلْتُمُونَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَإِن قَتَلْنَاكُمْ دَخَلْتُمُ النَّارَ وَإِلَّا أَعْطَيْتُمُ الْجِزْيَةَ۔ اگر تم ہمیں قتل کرو گے تو ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن جب ہم تمہیں قتل کریں گے تو تم جہنم میں جاؤ گے، الا یہ کہ تم جزیہ دے دو تو ہم تمہیں چھوڑیں گے۔ جب سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جزیہ ادا کرنے کی پیشکش کی تو وہ بہت سیخ پا ہوئے شور کرنے لگے اور انہوں نے کہا ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی صلح نہیں ہے۔ اس پر سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے شاہ فارس، پھر اب تم یہ نہر پار کر کے ہمارے طرف آتے ہو یا ہم آئیے؟ رستم نے کہا نہیں، بلکہ ہم خود نہر پار کر کے تمہارے پاس آتے ہیں۔ پھر مسلمان ان کے آنے تک رکے رہے اور پھر ان میں سے نہر پار کی، جس نے بھی پار کے تو مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا، انہیں قتل کیا اور انہیں عبرتناک شکست دی، اور یہ حادثے میں انہوں نے بہت عبرتناک شکست دی۔ پھر سیدنا شبر بن عقلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ قادسیہ کے دن میں نے عجمی لوگوں میں سے ایک کافر کو دعوت مبارزت دی تو میں نے اسے قتل کر دیا اور میں اس کا سامان لے کر سیدنا سعد بن ابی وقاص کے پاس آ گیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو خطبہ دیتے ہوئے کہا یہ سامان شبر کے لیے ہے اور یہ 12,000 درہم سے زیادہ قیمتی ہے، بس ہم یہ سامان شبر کو بطور انعام دیتے ہیں۔ تو پھر اس کے لیے امیر المؤمنین نے ایرانیوں کے لیے جو ہے نا وہ جو لشکر تیار کیا، تو انشاءاللہ وہ کل ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔